السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاہ نشین کا تشریف فرما جناب یاسر عرفات صاحب انچارج حلقہ یاقوت پورہ، جناب حمزہ بن عمر صاحب سابقہ کارپوریٹر مجلس اتحاد المسلمین، جناب شفاعت صاحب کارپوریٹر حلقہ حاضر اور دیگر کارپوریٹر رئیس کو تشریف فرما، سابقہ کارپوریٹر رئیس کو تشریف فرما، قائدین مجلس اتحاد المسلمین، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں اور پسپا کا بیٹھ کر سننے والی میری عزت ماں اور بہنوں، آج کا یہ جلسہ انتخابی جلسہ ہے۔ آپ بخوبی جانتے ہیں میں جس پارٹی سے تعلق رکھتا ہوں اس پارٹی کا نام مجلس اتحاد المسلمین ہے، تو مجلس اتحاد المسلمین کے بارے میں یہی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ حادثے اونچی عمارتوں کو گرا دیتی ہے، حادثے اونچی عمارتوں کو گرا دیتی ہے، میں بنیاد کا وہ پتھر ہوں مجھے خوف نہیں ہے، میں بنیاد کا وہ پتھر ہوں مجھے خوف نہیں ہے، چونکہ یہ جتنے بڑے بڑے بنیاد کی باتیں جو بڑے بڑے کر رہے ہیں، بلند دعوے کرنے والے، بڑی بڑی جماعتوں کی بات کرنے والے، ان لوگوں کو خوف ہونا چاہیے۔ مجلس اتحاد المسلمین کو ہرگز خوف نہیں ہے، کون حکومت بناتا ہے کون نہیں بناتا ہے اس سے ہم کو کوئی مطلب نہیں ہے، مگر بنا مجلس اتحاد المسلمین کے تمہارا بال بھی جن کا نہیں ہو سکتا، یہ ہم جانتے ہیں اور ہماری عوام جانتی ہے۔ بے شک مجلس اتحاد المسلمین کی ایک تاریخ رہی ہے، یہاں پہ چونکہ بزرگ لوگ کافی بیٹھے ہیں تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج سے 65 برس پہلے جب مجلس اتحاد المسلمین کا دوبارہ احیا ہوا تھا، فخر ملت جناب عبد الواحد اویسی صاحب نے یہ سوچا کہ ہندوستان کے اندر کیوں نہ اپنی بھی ایک سیاسی جماعت ہو، جو ہندوستان کے دستور کے اندر، ہندوستان کے آئین کے اندر ہماری بھی ایک سیاسی جماعت ہونا چاہیے، جس طریقے سے دلتوں کی ہوتی ہے، پچھڑے ہوئے طبقات کی ہوتی ہے، اس طریقے سے بیکورڈ کلاس کی ہوتی ہے، یادووں کی ہوتی ہے، ریڈیوں کی ہوتی ہے، اسی طرح مجلس اتحاد المسلمین بھی ایک سیاسی جماعت ہونا چاہیے۔ اسی لیے ہندوستان کے دستور میں، ہندوستان کے آئین کے اندر اس ٹائم پہ نام رکھا گیا تھا کل ہند مجلس اتحاد المسلمین۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین جیسے ہی نام رکھا گیا تو لوگ کہنے لگے کہ بھائی آپ کل کے ادھر آپ اپنی نمائندگی کر رہے ہیں، آپ کس طریقے سے کل ہند مجلس اتحاد المسلمین نام رکھتے ہیں؟ تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، فخر ملت کی دور اندیشی تھی، فخر ملت کی یہ سوچ تھی ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ ہندوستان کے کونے کونے کے اندر مجلس اتحاد المسلمین کی شان ہوگی اور مجلس اتحاد المسلمین کا جھنڈا لہرائے گا۔ آج اللہ کا کرم ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجلس اتحاد المسلمین کے 2 MLA مہاراشٹر کے اندر ہے، تو میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر مہاراشٹر کے اندر 2 MLA ہے اور تلنگانہ میں 7 MLA ہے اور بہار کے اندر مجلس کے MLA ہے تو کیا یہ کل ہند نہیں ہو رہی ہے؟ تو تم دیکھتے رہ جانا، اللہ کا کرم ہے آج تلنگانہ کے اندر ہماری ریکگنائز پارٹی ہے، تو لوگ کہنے لگے کہ تلنگانہ میں ہے تو کیا ہے؟ تو اللہ کا کرم ہے 3 اسٹیٹ تو ہم جیت چکے ہیں، وہ آنے والا ٹائم دور نہیں ہے جس دن ہم 5 اسٹیٹ جیتیں گے ہماری بھی نیشنل پارٹی کہلائے گی، وہ دن دور نہیں ہے، آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں۔ آج اگر یہ بڑے بڑے باتیں کرنے والے آج بہت سے بڑے بڑے باتیں کر رہے ہیں تو میں ان سے کہنا چاہتا ہوں آخر وجہ کیا ہے؟ کیا تم اتنے خاموش کیوں بیٹھے ہیں؟ اگر دم ہے تو آئیے آ کر مقابلہ کریے، مگر مقابلہ کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ ہم تو نئے نئے باتیں سنتے ہیں کہ یاقوت پورے کے اندر اگر کانگریس اپنا امیدوار اعلان کر دی تو کیا ہوتا، ہم جب چاہے بدل لے سکتے، ہمارے کو کیا ہے؟ ارے ہم تو سنے ہیں کہ یہاں سے چلبل پانڈے بھی الیکشن لڑنے والے ہیں، ایسے چلبلوں کو ہم کو آتا ہے کس طریقے سے دبوچنا، ہم کو بھی معلوم ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ آؤ جو بھی مقابلہ کر رہا ہے کریے، چونکہ مجلس اتحاد المسلمین کا یہ سپاہی، مجلس اتحاد المسلمین کا یہ خادم آپ کی خدمت کے لیے نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب نے مجھے منتخب کر کے یاقوت پورے کی عوام کے لیے جب بھیجایا تو مجھے نے الحمدللہ پچھلے جمعے کے دن بعد نماز جمعہ اعلان ہوا تو اللہ کا کرم تھا کہ میں نے یہ محسوس کرا ہے
کہ اس دن عید المومنین کا دن تھا. عید المومنین کے دن کے اندر لوگ ایسے خوشی خوشی میرا استقبال کرے ہیں کہ میں چاہ کے بھی ان لوگ کا کس طریقے سے شکریہ ادا کروں. میں کہنے نہیں چاہتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس خادم کو اتنی بڑی عزت یاقوت پورے میں دی ہے کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا. یہ دور اندیشی تھی نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کی اور حبیب ملت جناب اکبر الدین اویسی صاحب کی. انہوں نے جو مجھے بھیجایا ہے تو میں اللہ کا شکر ادا کرا اور 2 رکعت نفل نماز پڑھ کے شکرانے کے ادا کر کے بولا یا اللہ میں اس قابل نہیں ہوں مگر تو نے اتنی بڑی عزت مجھ کو دے دی ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا میں کس طریقے سے یاقوت پورے کی عوام کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. میرے پاس الفاظ نہیں ہے. میں ایک ہی بات کہہ دینا چاہتا ہوں یاقوت پورے کی عوام کا اس انداز سے میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ کے لیے جو بھی مجھ سے خدمت ہوتی ہے میں میرے آخری سانس تک خدمت کروں گا. اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے MLA رکھے یا نہ رکھے وہ اللہ کی مرضی ہوتی ہے. جب تک جماعت مجھے موقع دے گی میں محنت کروں گا اور کام کروں گا. میں کبھی یہ نہیں سوچوں گا کہ عہدے پہ رہ کے کام کرنا پڑتا ہے. عہدہ رہو یا نہ رہو میں کام کر بتاؤں گا. میں آپ کے بیچ میں رہ کر بتاؤں گا. یہی میری خواہش ہے. چونکہ میرا سفر بھی ایسا اسٹارٹ ہوا ہے کہ آپ خود جانتے ہیں میں خود نہیں سمجھ سکا کہ میرا سفر کہاں سے شروع ہوا. میرا عقیدہ اور ایمان ایک بات پہ آتا ہے. وہ عقیدہ اور ایمان اس بات کا ہے جب بندہ پیدا ہوتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ لکھ دیتا ہے فلانے ٹائم پہ تو وہاں جائے گا, فلانے ٹائم پہ میں تیرا رزق وہاں پہ لگ دیا ہو, فلانے ٹائم پہ میں تیرے لیے یہ پلیٹ فارم رکھا ہو, تو اس پلیٹ فارم پہ ٹھہرے گا اور بات کرے گا. یہ میری مرضی نہیں ہے یہ اللہ کی مرضی ہے. آج آپ کے بینک پہ ٹھہر کر میں بات کر رہا ہوں بحیثیت یاقوت پورے کے امیدوار کے, تو یہ میں نہیں بات کر رہا ہوں میرا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے چاہے یاقوت پورے کے عوام کو خطاب کر اور مخاطب کر. کیونکہ میں جانتا ہوں بندے کی کوئی مثال نہیں ہوتی ہے. بندہ تو ایک کٹ پتلی ہے, کبھی یہاں رہا کبھی وہاں رہا. کئی مرتبہ جیسا کہ ہمارے ایوب شاہ صاحب نے کہا کہ بہار میں بے شک میرا اس دن رزق وہاں لکھا ہوا تھا تو میں نے بہار گیا. اس سے پہلے مجھے نہیں معلوم تھا. اگر فرض کریے میں نہیں ہوتا میں بہار کیسا جاتا تھا. میں اگر MLA نہیں رہتا تو مجھے بہار جانے کی کیا ضرورت پڑتی تھی. مگر اللہ کو معلوم تھا, اللہ کو منظور تھا تو فلانی جگہ جائے گا اور تیرا رزق وہاں میں لکھ دیا ہو, تو وہاں جا کر کھانا کھائے گا 2 لقمے کھائے گا. تو میں پچھلے جمعے سے جب تک سے یاقوت پورے میں آیا ہوں میں تمام عوام کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. خاص طور سے میری پارٹی کے صدر, ایکٹیو ورکرز, مکمل جتنے لوگ ہیں یہاں پر اللہ نے میرا رزق لکھا تھا. کسی نے مجھے کھانا کھلایا, کسی نے مجھے چائے پلایا, کسی نے مجھے بسکٹ کھلایا, کسی نے مجھے کچھ اور کھلایا, کسی نے فروٹ کھلایا, کسی نے ڈرائی فروٹ کھلایا. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ تو ایک ذریعہ تھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے ذریعے سے میرے حلق میں کھانا ڈالنے کا تھا. یہ بھی اسی کا تھا, میرے طرف سے نہیں تھا نہ آپ کی طرف سے تھا. آپ نے آج سے 10 دن پہلے نہیں سوچا کہ آپ کا لقمہ کس کے منہ میں جائے گا. آپ نے یہی سوچا تھا کہ کون آئے گا ہم کو نہیں معلوم. ہر آدمی کو فکر ہو گئی تھی کہ یاقوت پورے سے میرے پارٹی کے معتمد عمومی جناب سید احمد پاشا قادری صاحب جو MLA تھے ان کی طبیعت ناساز تھی, وہ نہیں لڑنا چاہتے تھے الیکشن, تو پارٹی کس کو بھیجائے گی. لوگ سوچ رہے تھے کون آئے گا, کون یہاں کا امیدوار ہوگا. تو مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نقیب ملت اور حبیب ملت کے دل میں یہ ہدایت ڈالی, جا جعفر حسین معراج کا ہاتھ پکڑ کر بولتے کہ اس کے لیے میں نے تم کو منتخب کروں گا, اس کے لیے میں نے تمہارے لیے بھیجا رہا ہوں. تو اللہ کا شکر ہے, تو یہ میری اور میری جماعت کی طرف سے نہیں ہے, یہ اللہ کی طرف سے میری جماعت کو ہدایت ملی ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے بحیثیت امیدوار یہاں پر بنا کے بھیجایا ہے. تو میں آپ سے ایک وعدہ کرنا چاہتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ جب میں امیدوار بن کے آیا ہوں تو میں کہتے ہوئے تھوڑی دور گیا تھا تو میری شروعات جو ہوئی تھی میں کبھی نہیں سوچا تھا. میں رہنے والا پرانے شہر کا ہوں, فلک نما کے پیچھے میرا سا گھر ہے. میں وہاں سے جیسے ہی نکلتا ہوں تو مجھے پتا چلا ہے کہ یاقوت پورا کانسٹینسی صرف 1.5 کلومیٹر میں میرے گھر سے. اس سے پہلے مجھے پتا نہیں تھا. جیسے ہی میں کنڈیگل گیٹ کا فلائی اوور اتر رہا ہوں
आधे फ्लाईओवर से सुनने में आया कि याकुतपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी है। तो आप ये सोचिए, तो मेरा सबसे पहला जो सफर शुरू हुआ था 2009 में, नखीब मिल्लत ने मुझे कहा, मेरा साहब आप जाइए टोली चौकी से आप अपना बल्दिया का इलेक्शन लड़िए। तो मैं जिंदगी में कभी गोलकुंडा किला नहीं गया था। बचपने में एक मर्तबा गया था किला चढ़ने के लिए, वही मालूम था, मुझे कोई गली नहीं मालूम थी, कोई भी चीज मुझे इल्म नहीं था। मगर वहां से मुझे टोली चौकी का जब उम्मीदवार बनाकर भेजाया तो अल्लाह के फजल करम से टोली चौकी की अवाम, यानी गोलकुंडा किला, टोली चौकी, ये तमाम की तमाम अवाम ने इतना बड़ा इस्तकबाल किया। वो इस्तकबाल मेरा नहीं था, वो इस्तकबाल जमात का था। जमात के जितने लोग थे, वहाँ की अवाम थी, उन्होंने ये भी सोचा कि यहाँ पर जब असदुद्दीन ओवैसी साहब और अकबरुद्दीन ओवैसी साहब भिजाए हैं तो कुछ सोच समझ कर भिजाए होंगे। इनका मकसद एक ही चीज होगा कि यहाँ से ये उम्मीदवार बेहतरीन हो सकता है या मुनासिब हो सकता है, इसके लिए भिजाया गया। मैं टोली चौकी में अल्हम्दुलिल्लाह एंट्री लिया, बेहतरीन इस्तकबाल हुआ। मेरी एक तकरीर हुई, तकरीर के बाद लोग कहने लगे कि हम आपके देखते हैं तो सैयद सज्जाद मरहूम की याद आती है। वो लोग मुझे पहला कमेंट दिए थे, मैंने कहा सज्जाद साहब किधर और मैं किधर, सज्जाद साहब के तो बहुत बड़े बड़े चर्चे थे, मैं खादिम खिदमत करने के लिए आया हूँ। उसी के साथ जैसे ही टोली चौकी का मुझे कारपोरेटर बनाया गया, पहले डिप्टी मेयर का पोस्ट मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को आया तो मेरा नाम ऐलान किया गया कि आपको डिप्टी मेयर शहर हैदराबाद का बनाया जा रहा है, ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का। तो हमारे साथी पूरे कारपोरेटर, यहाँ पे तो मेरे साथी बैठे जो मेरे साथ कारपोरेटर थे, जो शेख शकील महमूद साहब और वाजिद अली खान साहब। वाजिद अली खान साहब मेरी बाजू की कुर्सी पे बैठे थे, बैठ कर मुझे एक ही साथ खप करवा के बोले मुबारक हो भाई। तो मैं कभी कभी शाइस्ता मजाक भी कर लेता हूँ, इस अंदाज से मजाक करता हूँ कि मैंने वाजिद साहब को पकड़ के बोला साला मैं तो सांप बन गया बोला। तो आपको मालूम होना चाहिए, तो वो टाइम पे शहर के काफी मशहूर लोग मुझे फोन करना शुरू करे। मैंने जिंदगी में इतने फूल नहीं पहना था जो शहर हैदराबाद का डिप्टी मेयर बना, जो मेरी पार्टी ने बनाया तो करीब करीब मैं 1 लारी फूल पहना। तो मैं खुद परेशान था, आखिर क्या है। तो लोग काफी मैसेजेस दिए, तो उसके में से एक मैसेज मुझे जरूर याद है। एक मैसेज वो था कि when your signature became autograph that is the real success बोल के आया था। तो मुझे याद है what is the real success बोले तो when your signature became autograph that is the real success। तो मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कहा कि या अल्लाह अगर मुझ गुनहगार से कुछ खिदमत लेना चाहता है तो ऐसी कुछ खिदमत ले जिससे गरीबों का फायदा हो, जिससे लोगों की एक मुझे इतनी दिलचस्पी थी कि मैं कोई ना कोई अच्छे से अच्छा काम करूं। तो वो टाइम पे 2014 का जब असेंबली का इलेक्शन आया, असेंबली के इलेक्शन में लोगों के कई तरीके की बातें थे। टोली चौकी कारवान हल्के में आता था, लोग समझे कि शायद जाफर हुसैन साहब बेहतरीन काम करे हैं, साफ सुथरे लीडर बन चुके हैं, इनकी खिदमत को भी है, तो लिहाजा इनको शायद कारवान से असेंबली टिकट मिलेगी। मगर अल्लाह को वो मंजूर नहीं था। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुझे नामपल्ली की अवाम के लिए मुंतखब किया था। 2014 में यही यासिर अरफात साहब वहाँ के जिम्मेदार और इंचार्ज थे। इनको से आप पूछ सकते हैं, जिस टाइम पे मेरा नाम ऐलान हुआ कई तरीके की बातें थे, नामपल्ली सीट बड़ी टफ है, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, ऐसे बड़े बड़े बातें कर रहे थे। तो मैंने एक ही चीज सोचा, लोग पूछे कि भाई क्या ऐसा लगता है, तो मैंने कहा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला अगर किसी के नसीब में जीत रखा है, दुनिया की ताकत उसको हरा नहीं सकती। अगर खुदा न खास्ता उसके नसीब में हार लिखी हुई है तो मैं कहता हूँ कि दुनिया की ताकत जीता नहीं सकती। आखिर मैं अल्लाह पे भरोसा करके रामपल्ली पे उतरा। यासर साहब ने मेहनत की, मुझे तो कुछ मालूम भी नहीं था। यूं समझिए कि अंधे के हाथ में लाठी थी, मैं पेट्रोल के चलने की नौबत में था, मगर इन नूर के सहारे से मैंने रामपल्ली पूरा देखा। देखने के बाद मुझे पता चला वहाँ की अवाम को मेरी जरूरत थी, अल्लाह का करम था। अल्हम्दुलिल्लाह उसी टाइम के ऊपर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 17,000 से जीत कर ये बताया सदर मोहतरम को कि नामपल्ली जो
जो बोल रहे थे वो नामपल्ली नहीं है, नामपल्ली में भी लोग अच्छे रहते हैं, नामपल्ली में मोहब्बती लोग रहते हैं। तो मैंने उसी टाइम के ऊपर काफी मेहनत की। रोज मैं सुबह 11 बजे से 2 बजे तक मेरी पार्टी ऑफिस दारुस्सलाम में बैठता था। 2 बजे के बाद मैंने अपना एक दफ्तर खोला था, वहां से मगरिब तक बैठता था, लोगों की खिदमत करता था और हर जुमा को एक मस्जिद में नमाज पढ़ के मेंबर रसूल से तकरीर करके मस्जिद में बैठ के मस्जिद से उन लोगों के मसाइल सुनता था और मसाइल हल करता था और यही कहता था कि मस्जिद में कोई बंदा झूठ नहीं बोलता, जो काम हुआ है उसके बारे में भी बोलता था, जो नहीं हुआ। ये सिलसिला चलता गया। 2018 का इलेक्शन आया। 2018 के इलेक्शन में मुझे दोबारा फिर नामपल्ली का टिकट दिया गया। सदर मोहतरम ने कहा तुम फिर से इलेक्शन लड़िए। मैंने हुकुम की बजा लाया और मैंने दोबारा अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। मैं मेहनत कर रहा था। वही टाइम पे अचानक मेरे बच्चे की तबीयत खराब थी। उसी टाइम पे उसका किडनी ट्रांसप्लांट के लिए एक ऑफर आया तो वो यशोदा हॉस्पिटल में एडमिट हुआ। जब तक जिस टाइम पे मैं नॉमिनेशन दाखिल कर रहा था उस टाइम पे मेरा बेटा मेरे साथ में था। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा खासा था। उसको जाए बाद में जैसे ही सर्जरी हुई उसको एक परेशानी का मामला आ गया और उसका ऑक्सीजन लेवल गिरना शुरू हो गया और प्रॉब्लम आई, वो वेंटिलेटर पे चले गया। मैं बहुत डिस्टर्ब था। मैं इलेक्शन लड़ने के मौक़ूफ़ में नहीं था। मैं कैंपेनिंग बिल्कुल नहीं करा। सदर मजलिस ने कैंपेनिंग देखा, उसके बावजूद भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस खादिम को जीत का मौका दिया था। अल्लाह के फजल व करम से ये खादिम ने 9800 वोट से जीता। तो लोग कहने लगे मार्जिन कम हो गई। तो मैं आपको एक बात कहता हूँ, मार्जिन कम नहीं हुई थी। मार्जिन इसीलिए कम नहीं हुई थी कि जो सामने वाला था उन्हें कोई ज्यादा वोट नहीं लिया। हमारे पास 2 बातें आ गई थी 2018 के अंदर। वहां पर जुमा के दिन पोलिंग का दिन आया था और तबलीगी जमात का इज्तिमा था करनूल में। वहां पे हमारे भाई लोग गए थे। जुमे की तरफ से हमारे भाई लोग निकल नहीं सके, वो लोग ज्यादा दूर जा नहीं सके। यही गए कि जुमा है नमाज के बाद डालेंगे। उसमें हमारा पोलिंग परसेंटेज गिरा। पोलिंग परसेंटेज गिरने से हम 7000 कम लिए, मगर 9800 की छोटी मार्जिन नहीं होती। ये अल्लाह का करम रहा। उसके बाद में जो पिछले 5 साल है, ये 5 साल के अंदर अगर आप फर्ज करिए जमात का कारनामा देखेंगे तो आपको जो भी आपके हल्के नामपल्ली में कोई अपना रिश्तेदार दोस्त अहबाब रहता है तो आप पूछिए, गली गली रोड डेवलप हुई है। हर अच्छी चीज नामपल्ली में बनी है। नामपल्ली के पूरे दवाखाने, चाहे वो नीलोफर हॉस्पिटल हो, MNJ कैंसर हॉस्पिटल हो या एरिया हॉस्पिटल नामपल्ली हो या सरोजनी देवी हॉस्पिटल हो, तमाम के तमाम हॉस्पिटल्स के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह जमात की दिलचस्पी की तरफ से नंबर 1 हॉस्पिटल बने हैं। वहाँ पे हमने बहुत खिदमत की है, वहाँ पे बड़ी मेहनत की है। हमने यही सोचा कि चूंकि जब रिजल्ट आ गया था जो 11 दिसंबर को मुझे याद है, 11 दिसंबर को रिजल्ट आया तो मेरी कैफियत ये थी कि मैंने बाद में इलेक्शन कैंपेन कैसे किया था मैं आपको बयान करता हूँ। क्योंकि आज मैं सब मेरे बुजुर्गों को देखता हूँ तो मेरे बड़े याद आते हैं। उनके सामने अगर मैं अपने दिल की बात बोल के अपनी भड़ास निकाल लूं तो मैं अपने आप को सुकून महसूस करता हूँ। तो आपने देखा कि जो वो टाइम के ऊपर जब कैंपेनिंग चल रही थी मैं आउट ऑफ टच था करीब 5-6 दिन नहीं। बाद में सदर मजलिस का फोन आया, मियां तबीयत कैसी है, यहाँ पर तुम इलेक्शन लड़ रहे हो। तो मैंने कहा बेशक सदर साहब मुझे इलेक्शन लड़ रहा हूँ, मैं आऊंगा, मैं अपना काम करूंगा। तो मैं क्या करता था, सुबह 7 बजे आता था, 12 बजे तक पैदल दौरा करता था, 12 बजे हॉस्पिटल यशोदा जाता था, बेटे के साथ रहता था, 4 बजे आता था, दौरा करता था, उसके बाद जलसा करता था, 10 बजे वापस हॉस्पिटल जाके सो जाता था, फिर सुबह आता था। आगे इसी तरीके से मैं अपना इलेक्शन गुजारा। मैं सिर्फ काम कर रहा था मगर मेरा दिमाग जगह पे नहीं था। एक जवान बच्चा, 30 साल बच्चा अगर दुनिया से चला जाता तो बाप पे क्या गुजरती आपको खुद मालूम है। तो इसीलिए मैंने यही सोचा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला शायद उसका वक्त लिख दिया था। 11 दिसंबर को जैसे ही रिजल्ट आया वो वेंटिलेटर पे भी बड़ा फिक्रमंद था। इंशाल्लाह वक्त आएगा तो वो फोटो भी पोस्ट करूंगा। मेरे बेटे को मैंने लिखा के सर्टिफिकेट दिया तो वो देख के खुशी से आंसू निकल गए उसके। तो ये चीज थी। तो हमने कभी भी बातिल से कभी भी समझौता नहीं करा। हमने कहा कि हक के हिसाब से हमको लड़ना चाहिए।
تو ہم اللہ کے فضل و کرم سے ہم خدمت کرنا جانتے ہیں، اور اللہ کا کرم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خدمت کے لیے مجھے یعقوب پورے سے منتخب کیا ہے، اور اللہ چاہتا ہے کہ یہاں سے میں جیتوں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرے جا کے بتاؤں کہ میں خدمت کر سکتا ہوں، چونکہ یہاں کی عوام کو اللہ چاہتا ہے کہ میری خدمت کی ضرورت ہے۔ میری پارٹی نے جو مجھے یہ مقام دے کر بھیجایا ہے، میں آپ سے وعدہ کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں، جو جائز کام ہے انشاءاللہ تعالی یہ خادم کبھی پیچھے نہیں ہٹے گا جائز کام سے، اسی لیے پیچھے نہیں ہٹے گا کہ چونکہ میں جانتا ہوں میں خدمت کی درد سے آیا ہوں، میں خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے تمام چیزوں سے نوازا ہے، اب میرا ایک بیٹا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے میری اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت کچھ دے چکا ہے، پہلے سے ہی میں بیپاری ہوں، میرے والد کے زمانے سے بیپاری ہوں، ہم لوگ کاروباری آدمی ہے، ہم کو سیاست میں جب آئے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی تھی، اس کے لیے ہم نے سیاست میں قدم رکھا، اللہ چاہتا تھا کہ ہماری خدمت لے، ہم اسی لیے آئے ہیں، تو مجھے پھر کوئی گھر کی فکر نہیں ہے، اگر کوئی پریشان حال آدمی اگر خدمت کے لیے آتا اور لیڈر بن جاتا، اگر اس کی خدمت کیا وہ پریشانی گھر کی دیکھے یا وہ عوام کی دیکھے سمجھ میں نہیں آتا۔ آج اللہ کا فضل و کرم ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے رکھا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ میں یعقوب پورے کی عوام سے وعدہ کرنا چاہتا ہوں، یعقوب پورے کی عوام کو کہنا چاہتا ہوں، جو کچھ بھی بچے ہوئے کام سید احمد پاشا قادری کے پیریڈ میں ڈیولپمنٹ کے رہے وہ کر کے بتاؤں گا، اور میرے بڑے بھائی ممتاز احمد خان صاحب جو 25 برس کام کرے تھے ان کو بھی کافی تجربہ ہے، وہ یعقوب پورے کی گلی گلی سے واقف ہے، انشاءاللہ تعالی میں یعقوب پورے کی تجربے کا ان کو حاصل کرتے ہوئے کام کروں گا، اور میں یہی کہوں گا کہ زندگی میں کبھی بھی آپ سے وعدہ کرتا ہوں میں آپ کے درمیان میں آؤں گا، آپ کے ساتھ بیٹھوں گا، اور آپ سے پوچھوں گا، میرے صدر معتمدین ایکٹیو ورکر سے پوچھوں گا آخر کام کیا ہے بتاؤ، کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، میرے کارپوریٹروں سے پوچھوں گا کام کیا ہے بتاؤ، چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، مجھے کام آپ بتائیں گے تو ہی میں کام کر سکوں گا، میں یہی چاہتا ہوں، میں کبھی یہ نہیں سوچوں گا کہ میں فلانی جگہ بیٹھ کر کام کروں، الحمدللہ میں روز صبح 11 بجے سے 2 بجے تک دارالسلام میں بیٹھوں گا، اس کے بعد میں ہر ڈویژن میں ہمارے کارپوریٹر کے ساتھ بیٹھ کے ریویو کروں گا، اور عوام کے درمیان میں جاؤں گا، عوام سے پوچھوں گا کیا مسائل ہے، اور عوام کو بتاؤں گا کہ یہ کام آپ نے بولا تھا، میں نے یہ کام کی کوشش کی، اور اگر فرض کریے جو کام میں بتاؤں گا وہ کام اگر خدا نخواستہ نہیں ہوا تو عوام کو بتاؤں گا کیوں نہیں ہوا، چونکہ ایک انسان کوشش کر سکتا ہے، ہماری حکومت نہیں ہے مگر ہم کو معلوم ہے حکومت سے کام کیسے لینا چاہیے۔ آج گورنمنٹ اسکیم آتے ہیں، تمام گورنمنٹ اسکیم کو دلانے والے کوئی اور نہیں ہوتے ہیں، وہ مجلس اتحاد المسلمین ہوتی ہے، مجلس اتحاد المسلمین کبھی بھید بھاؤ نہیں کرتی، کبھی مجلس اتحاد المسلمین نہیں سوچتی۔ آپ کو معلوم ہے کہ نامپلی میں جا کے آپ پوچھئے جو غیر قوم ہے میں نے ان کے لیے بھی کام کیا ہے، ان لوگ کا بھی کام کیا ہے، آپ سوچ لیجئے، چونکہ میں جانتا ہوں اللہ نے جب منتخب کرتا ہے تو جو ووٹ دیا اس کا بھی کام کرنا ہے، جو ووٹ نہیں دیا اس کا بھی کام کرنا ہے۔ سر سے پوچھوں گا آخر کام کیا ہے بتاؤ، کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، میرے کارپوریٹروں سے پوچھوں گا کام کیا ہے بتاؤ، چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، مجھے کام آپ بتائیں گے تو ہی میں کام کر سکوں گا، میں یہی چاہتا ہوں، میں کبھی یہ نہیں سوچوں گا کہ میں فلانی جگہ بیٹھ کر کام کروں۔ الحمدللہ میں روز صبح 11 بجے سے 2 بجے تک دارالسلام میں بیٹھوں گا، اس کے بعد میں ہر ڈویژن میں ہمارے کارپوریٹر کے ساتھ بیٹھ کے ریویو کروں گا، اور عوام کے درمیان میں جاؤں گا، عوام سے پوچھوں گا کیا مسائل ہے، اور عوام کو بتاؤں گا کہ یہ کام آپ نے بولا تھا، میں نے یہ کام کی کوشش کی، اور اگر فرض کریے جو کام میں بتاؤں گا وہ کام اگر خدا نخواستہ نہیں ہوا تو عوام کو بتاؤں گا کیوں نہیں ہوا، چونکہ ایک انسان کوشش کر سکتا ہے، ہماری حکومت نہیں ہے مگر ہم کو معلوم ہے حکومت
حکومت سے کام کیسے لینا چاہیے. آج گورنمنٹ اسکیم آتے ہیں, تمام گورنمنٹ اسکیم کو دلانے والے کوئی اور نہیں ہوتے ہیں, وہ مجلس اتحاد المسلمین ہوتی ہے. مجلس اتحاد المسلمین کبھی بھید بھاؤ نہیں کرتی, کبھی مجلس اتحاد المسلمین نہیں سوچتی. آپ کو معلوم ہے کہ نامپلی میں جا کے آپ پوچھئے, جو غیر قوم ہے میں نے ان کے لیے بھی کام کیا ہے, ان لوگ کا بھی کام کیا ہے. آپ سوچ لیجئے, چونکہ میں جانتا ہوں اللہ نے جب منتخب کرتا ہے تو جو ووٹ دیا اس کا بھی کام کرنا ہے, جو ووٹ نہیں دیا اس کا بھی کام کرنا ہے. کیونکہ اللہ تم کو منتخب کیا ہے یہاں کی عوام کے لیے, تو تمہارا فرض بنتا ہے کہ تم کام کرو. تم یہ نہیں سوچ سکتے کہ فلانے آدمی کا کام نہیں کروں گا. ہاں ہم کو کام کرنا ہے, ہم کو جاننا ہے کام کیا ہوتا ہے, کام کو سمجھنا ہے. تو انشاءاللہ تعالی نقیب ملت سے اور حبیب ملت سے پوچھ کے یاقوت پورے کی عوام کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں, انشاءاللہ تعالی جو مجھ سے ہوتا ہے وہ کام ضرور کروں گا, اور انشاءاللہ تعالی زندگی میں کبھی پیٹ نہیں بتاؤں گا. لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی آخر کیا ہے, ہر آدمی کی ایک سوچ ہوتی ہے. میری سوچ تو یہ ہے کہ میں نے زندگی میں اتنا کھو چکا ہوں, اب کوئی چیز کی تمنا باقی نہیں رہی ہے. آپ خود سوچئے, جو انسان یہ چیز کھو دیتا ہے اس کو اور کس چیز کی ضرورت پڑتی ہے؟ بالکل نہیں. اب جو میری باقی زندگی بچی ہے وہ عوام کے لیے ہے, عوام کی بہتری کے لیے کام کروں گا, عوام کے مسائل کو حل کروں گا. میں نے یہ نامپلی ایریا ہاسپٹل میں حکومت سے لڑ کے ڈائلسس سینٹر چالو کرایا ہے آج سے 6 مہینے پہلے. اسی لیے چالو کرایا, میں جانتا ہوں, آج مجھے معلوم ہے کیا پریشانی ہوتی ہے. آج یہ بیماری کتنی عام ہو گئی ہے, کتنی کامن ہو گئی ہے کڈنی کی بیماری. میں جانتا ہوں چونکہ میں میرے بیٹے کو کھو چکا ہوں, مجھے معلوم ہے کہ اس میں کیا تکلیف ہے. میں نے نامپلی دواخانے میں وہاں پہ چالو کرایا ڈائلسس سینٹر, اور اس کے علاوہ کینسر بھی بہت کامن ہو گیا ہے. میں نے لڑ جھگڑ کے MNJ کینسر ہاسپٹل کے اندر کافی ترقیاتی کام کروایا ہے, وہاں پہ کافی ڈیولپمنٹ لے کر آیا ہے. وہاں پہ 8 آپریشن تھیٹر جو پرائیویٹ ہاسپٹلز میں بھی نہیں رہنا. انشاءاللہ کبھی ٹائم رہے گا تو یہاں کے بزرگوں کو لے جا کے وزٹ کراؤں گا اور بتاؤں گا. وہاں پہ روبوٹک سرجری بھی ہم چالو کرائے. روبوٹ جو ہے وہ 34 کروڑ میں خریدے ہیں, جو ورلڈ میں ایک ہی روبوٹ ہے, ابھی تک کسی کو سپلائی نہیں ہوا. 34 کروڑ کی روبوٹ کا بھی اناگوریشن ہم نے کیا ہے. MNJ کینسر ہاسپٹل کو 4.5 ایکڑ زمین صدر مجلس اور حبیب ملت کو کہہ کے ہم نے حکومت سے 4.5 ایکڑ زمین ایکسٹینشن بلاک لیے ہیں ITI ملا پلی کے اندر. اس کے اندر اربندہ فارما سے ہم نے ٹوٹل 80 کروڑ کی بلڈنگ بنائی, اور اس کے علاوہ ایکوپمنٹ گورنمنٹ سے دلا کے 160 کروڑ کا ہاسپٹل بنایا ہے جہاں پہ بون میرو ٹرانسپلانٹ ہو رہا ہے. تو میرا مقصد ایک ہی رہا ہے کہ میں چاہوں کہ ہیلتھ کے میدان میں زیادہ دلچسپی لوں. میری بدقسمتی ہے یاقوت پورے میں یہاں پہ کوئی دواخانے نہیں ہے. جو بھی دواخانے چھوٹے موٹے بستی دواخانے ہیں ایسے, اور اگر کوئی جگہ اگر مجھے دکھے گی تو انشاءاللہ میں حد الامکان کوشش کروں گا یہاں پہ ایک بہترین دواخانہ بنانے کے لیے. میری کوشش رہے گی, چونکہ میں چاہتا ہوں اگر کوئی گھر میں ایک آدمی بیمار ہو جاتا ہے تو پورا کا پورا گھر متاثر ہو جاتا ہے, پورے کا پورا گھر بیمار ہو جاتا ہے. تو اسی لیے میں چاہتا ہوں ہیلتھ کے میدان میں زیادہ توجہ دوں, ایجوکیشن کے میدان میں زیادہ توجہ دوں. ہماری پارٹی کے فلور لیڈر اکبر الدین اویسی صاحب کافی اسکول بنا رہے ہیں, کافی بچوں کو فری پڑھا رہے ہیں. ہم نے گورنمنٹ سے جو ٹمریز اسکول بنائے ہیں اس کے اندر بھی آپ کو تو معلوم ہے کافی ہے, چونکہ وقت کی کمی ہے. جانے سے پہلے آپ کو ایک چیز کی کہنا چاہتا ہوں, اب کی بار جمعرات کے دن پولنگ ہے. آپ اگر واقع اس خادم کو پسند کرتے ہیں تو میری ایک ادباً درخواست ہے, اس دن چھٹی مت منائیے, اس دن اپنا ووٹ ڈالیے. آپ اپنے ووٹ کے علاوہ اپنے تمام خاندان کا ووٹ ڈلائیے, کیونکہ آپ کے گھر میں اگر 10 آدمی ہیں, 10 کے 10 اگر ڈال دیں گے تو 100% ہو جائے گا. 10 میں سے اگر 5 ڈالیں گے تو 50% ہوگا, 6 ڈالیں گے تو 60 ہوئے گا, 4 ڈالیں گے تو 40 ہوئے گا. میری ایک ہی خواہش ہے, میری کوئی دوسری خواہش نہیں ہے. جس ٹائم پہ
पूरे उम्मीदवार आ जाएंगे मैदान में, मैं एक एक के बारे में बताऊंगा इन लोगों की सोच क्या है, इनकी फिक्र क्या है। 30 नवंबर को आपका एक कीमती वोट मजलिस के हक में देना है। मजलिस का निशान पतंग है। मैं ये समझता हूँ अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझसे खिदमत लेना चाहता है तो याहुदपुरा एक भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल कर कर ये बता देगा, ये जो बंदा तड़प के आपसे वोट की भीख मांग रहा है, तो मैं यही सोचूंगा कि आपको अपना एक कीमती वोट मजलिस के हक में देना है। मैं जानता हूँ हर आदमी अपने अपने हिसाब से मसरूफ है, मगर मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि फर्ज करिए कोई इंसान रमजान में रोजा रहता है, घर में अकेला तन्हा रहता है, ना एक खतरा पानी पीता है, ना कुछ करता है, चाहे शिद्दत की गर्मी भी रहे, प्यास भी रहे, तो यही सोचता है एक खतरा पानी भी चला जाएगा तो मेरा रोजा टूट जाएगा। तो मैं आपसे एक वादा लेना चाहता हूँ, कोई रहे या न रहे, आप रहेंगे, पतंग का बटन दबा रहेगा, कोई नहीं देख रहा तो क्या होता, अल्लाह देख रहा है। अल्लाह के वास्ते आप अपना एक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिम के हक में दीजिए, मजलिस को मजबूत करिए। आज मजलिस की जरूरत पूरे हिंदुस्तान में है और हिंदुस्तान की पूरी नजर हैदराबाद में है, क्योंकि हैदराबाद में नखब मिल्लत की कॉन्स्टिट्यूंसी है, ये खुद पूरा हैदराबाद पार्लियामेंट में आता है। इसीलिए आपसे दरख्वास्त करना चाहता हूँ, पतंग के बटन पे बटन दबाइए।